کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، کافی دنوں کے بعد ہم آپ کے سامنے دوبارہ سے اس پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ احادیث کی خوشبوؤں سے اپنی زندگی کو مہکانے کے لیے اس پروگرام میں اول سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ایک علمی گفتگو ہوتی ہے، جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں، ہمارے اس پروگرام میں ایک بہترین کلام ہوتا ہے اور کسی ایک خاص ٹاپک کے حوالے سے ہم جو ہے وہ تحقیقی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو احادیث کی خوشبوؤں کو اپنے پروگرام میں بکھیرنے سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت احادیث کی روشنی میں سنتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، درود شریف پڑھنا، جس نے مجھ پر بروز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنا بابرکت دن ہوتا ہے جمعۃ المبارک کا مبارک دن۔ جب یہ دن آتا ہے تو ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو دن ہوتا ہے وہ ہمارے لیے اتنا بابرکت ہوتا ہے کہ ہمارے سال کے گناہ جو ہے وہ بخشوا رہا ہوتا ہے، معاف کروا رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھنی چاہیے۔ آئیے ایک بار میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی سنت پر بات کریں گے کہ جس کی اہمیت صدیوں سے جو ہے وہ زمانے کو پتہ ہے، زمانے پر قائم ہے اور زمانے پر ظاہر بھی ہے، اور اس سنت کی جو حکمت ہے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں سے چھپی ہوئی ہو کہ آخر اس سنت کو آخر کیوں کیا جاتا ہے۔ جب مسلمانوں کے گھروں کے اندر بچے کی ولادت ہوتی ہے، چاہے وہ نعمت کی صورت میں ہو یا رحمت کی صورت میں ہو، تو اس نعمت اور رحمت کے شکرانے میں اس سنت کو ادا کیا جاتا ہے۔ امید ہے شاید آپ پہنچ گئے ہوں گے کہ ہم کس سنت کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں پہنچے تو انشاءاللہ جب ٹاپک کلیئر ہوگا تو آپ کے سامنے مزید واضح ہو جائے گا کہ ہم کس سنت کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اس پروگرام میں ماشاءاللہ ایک تحقیقی اور ایک علمی گفتگو کرنے کے لیے بڑے ہی پیارے اور معزز مہمان تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ وہ پیارے سے مہمان تشریف فرما ہے۔ میں ویلکم کرتا ہوں مولانا صوبان مدنی صاحب۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، آپ کے درجات میں، آپ کے کمالات میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام کی رونق ہیں، ہمارے اس پروگرام کی جو ہے وہ زینت ہیں، اور زبردست کلام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ تو صوبان بھائی کی طرف چلتے ہیں، اور آپ شاید شروع میں سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہم آج کس چیز کو ٹاپک بنانے والے ہیں۔ نہیں سمجھتے ہیں تو شاید آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا جس کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کئی سارے ناظرین کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یہ لفظ نیا ہو ان کے لیے، یا اس طریقے کی چیزیں وہ کر رہے ہوں لیکن شاید اس لفظ سے واقف نہ ہوں۔ تو آخر عقیقہ کیا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، کب کیا جاتا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس سے ملنے والے فائدے کیا ہیں، بہت ساری ہم ڈسکشن کریں گے، بہت ساری گفتگو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کی طرف چلتا ہوں صوبان بھائی کہ سب سے پہلے اس چیز کو ہی ہم کلیئر کریں کہ آخر عقیقہ ہے کیا، اور یہ کرنا کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے شریعت کے نزدیک، اور پھر ہم احادیث کو بھی شامل کریں گے۔ جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم بھائی، بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے جی، یہ والدین کے لیے، حتیٰ کہ خاندان بھر کے لوگوں کے لیے یہ ایک مسرت اور شادمانی کا پیغام لے کر آتی ہے۔ بالکل، یعنی گھر میں بالکل خوشی کا ماحول سا خوشی کا ماحول ہو جاتا ہے، لڈو تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ تو لوگ بہت خوشی مناتے ہیں بچے کی پیدائش پر۔ تو یہ بچے کی پیدائش جو ہے یہ اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت ہے۔ صحیح۔ تو اس نعمت کا جو شکرانہ ہے، اس کا جو طریقہ اسلام نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اس نعمت کے شکرانے میں جانور ذبح کیے جائیں۔ اچھا،
اس نعمت کے شکرانے میں بکرا ذبح کی بکرا ذبح کیا جائے، بکرا ذبح کیا جائے اور اس کے گوشت کو تقسیم کیا جائے اور دعوت کا اہتمام کیا جائے. سبحان اللہ. تو اس نعمت کا جو شکرانہ یہ جو طریقہ ہے جو اسلام نے بیان کیا، اس طریقے کو عقیقہ کہتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور لوگ اس کو حقیقہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں کے ساتھ تھوڑا، لیکن یہ عین کے ساتھ آتا ہے عقیقہ. صحیح ہے، صحیح ہے. یعنی تلفظات میں بھی کہیں نہ کہیں مسٹیکس ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ عین سے ہے، عقیقہ اسے کہا جاتا ہے. اور یہ بھی دیکھیں عقیقہ کرنا جو ہے اعظم بھائی یہ مستحب ہے. اچھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی کرنا یہ ثابت ہے. یعنی عقیقہ کرنا سنت مستحبہ ہو گیا. ہے. صحیح. آگے کی احادیث انشاءاللہ اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عقیقہ کرنا کہاں ثابت ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے. اگر کوئی عقیقہ نہیں کرتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ٹھہرایا جائے گا. صحیح ہے. یعنی بچے کی ولادت ہوئی، اس نے کسی وجہ سے نہیں کر پایا، اس کے پاس اتنی مالی حالت اس کی صحیح نہیں تھی، تو گناہگار نہیں ہوگا. یعنی تو یہ جو عقیقہ ہے، دیکھیں آپ ناظرین آپ بھی غور فرمائیں کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اس وقت نعمت یا رحمت کی صورت میں بندے کے پاس شکر کرنا ہوتا ہے، تو بندہ شکر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی غریبوں کا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے نا. بھائی آپ نے جیسے فرمایا کہ بھائی عقیقے کے اندر گوشت جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک اسلام کا حسن ہے، ماشاءاللہ خوبصورتی ہے. اور الحمدللہ یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ کھانا کھلانا اسلام کے اندر یہ بہت معنی رکھتا ہے. صحیح ہے. کھانا کھلانے کے حوالے سے احادیث میں بھی بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہے. ایک حدیث میں یہاں تک کہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سلام کرو، سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو عقیقہ کہیں نہ کہیں یہ ذریعہ بھی بن جاتا ہے. صحیح. سبحان اللہ. تو ہمیں یہ اس سنت کو بھی اپنانا چاہیے، جب بھی نعمت ملے یا رحمت ملے تو اس سنت کو بھی ضرور ادا کرتے رہنا چاہیے. اچھا، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ عقیقہ جب ہوتا ہے تو انسان اس میں کھانا کھلاتا ہے، بکری یا بکرا ذبح ہوتا ہے اور پھر اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تو یہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس عقیقے والے دن جو ہے نا لوگ اور بھی بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جی کہ بھائی بچے کا جو ہے وہ بال بھی جو ہے وہ ترشوا رہے ہوتے ہیں، یا دیگر جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور جو چھٹی والے دن میں کام ہوتے ہیں بچے کے، ہو سکتا ہے وہ عقیقے والے دن بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو عقیقے میں اور کیا کیا ہوتا ہے، یعنی کیا کیا کر سکتے ہیں؟ عقیقے کا تعلق چونکہ 7ویں دن سے ہے، عقیقے کا تعلق چونکہ 7ویں دن سے ہے، تو اسلام کے اندر 7ویں دن بہت سارے ایسے کام ہیں جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ یہ 7ویں دن کیے جائیں. ایک تو نام رکھنا ہے اور دوسرا عقیقہ کرنا، یعنی بکری بکرا وغیرہ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنا اور کھلانا. اور اسی طرح اس دن جو ہے وہ سر بھی مونڈا جاتا ہے. سر مونڈنے کے بعد احادیث میں یہاں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ سر مونڈنے کے بعد جو بال کا وزن ہے اس کے برابر چاندی جو ہے نا وہ خیرات بھی کیا جاتا ہے. اسی طرح سر پہ زعفران بھی ملا جاتا ہے، یعنی خوشبو بھی سر پر لگائی جاتی ہے. صحیح. جی. تو یہ سارے کام ہوتے ہیں، جب بندہ عقیقہ کر رہا ہوتا ہے تو یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ. کہیں نہ کہیں اس کے اندر بھی حکمت ہوتی ہے، بہت سارے فائدے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اب چلتے ہیں بلا تاخیر جس کا ہمیں انتظار تھا، اپنی احادیث کو ہم شامل کرتے ہیں. اس حوالے سے احادیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں اور احادیث کے اندر کیا تعلیم و تربیت بیان کی گئی ہے عقیقے کے متعلق خاص کر. تو میں چاہوں گا صوبان بھائی سب سے پہلے وہی آپ احادیث جو ہے نا وہ کنٹینیو آپ کریں، اور احادیث آج کون کون سی ہیں یہ بھی بتائیں. پہلی حدیث پاک ہے یہ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ قال سمعت ابی بریدہ یقول کنا فی الجاہلیت اذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء اللہ بالاسلام کنا نذبح شاة. اعظم بھائی اس حدیث پاک کا ترجمہ اور تشریح بیان کرنے سے پہلے یہ بھی میں بات بتاتا چلوں کہ زمانے جاہلیت میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد بظاہر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے تک کا جو زمانہ ہے یہ جو زمانے جاہلیت کہلاتا ہے. اس کو زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے. صحیح. تو یہ زمانہ، اس زمانے میں لوگ بہت طریقے کے کام کیا کرتے تھے. یعنی کچھ کام ایسے تھے جو رہنمائی والے تھے اور کچھ کام ایسے تھے جو رہنمائی والے نہیں تھے. صحیح ہے. تو اسلام نے جب اسلام آیا
جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اسلام کے احکام نازل ہونے لگے، تو جو کام زمانے جاہلیت میں تھے اور وہ اسلام کے مطابق تھے تو انہیں باقی رکھا گیا، اچھا، اور جو کام اسلام کے مطابق نہیں تھے ان سے منع کیا گیا. صحیح. یعنی شریعت کی بھی یہ پالیسی تھی کہ جو کام شریعت کے مطابق ہیں، صحیح، جو کام شریعت کے مطابق ہیں، اگرچہ ان کا تذکرہ نہیں آیا کہیں احادیث میں، تو ان سے منع بھی ہاں، نہیں کیا گیا. صحیح صحیح، اسلام نے بھی ڈائریکٹلی کسی چیز سے منع نہیں کیا، بلکہ جو چیزیں اصول سے ٹکرائیں وہ منع کر دی گئیں، اور جو چیزیں اصول سے نہ ٹکرائیں ان کو بحال رکھا گیا. یعنی اسلام سے پہلے والی چیزیں بھی اسلام کے اندر رکھی گئی ہیں ماشاءاللہ، جو اچھی ہیں، اچھی صورتوں کے ساتھ، اور اس میں کچھ اچھی نیتیں اور کچھ اچھی چیزیں ایڈ کر کے ان کو رکھی گئی. تو زمانے جاہلیت میں یہ جو راوی ہیں کہتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت میں ہمارا ایسا معمول تھا کہ جب کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی تو ہم بکری ذبح کر دیتے. اچھا، بکری یا بکرا ہم ذبح کر دیتے. صحیح. پھر زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ اس بکری کے خون کو سر پہ، بچے کے سر پہ رگڑا جاتا تھا. اچھا، بکری کو ذبح کرنا یہاں تک تو ٹھیک تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے خون کو سر پر رگڑنا یہ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ بکری کا خون جو ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے. تو اس کو سر پر رگڑا نہیں جا سکتا، بلا وجہ کسی پاک چیز کو ناپاک نہیں کیا جا سکتا. زبردست. فلما جاء اللہ بالاسلام، پھر جب اسلام آیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، کننا نذبح شاۃ، ہم اس وقت بھی بکری کو ذبح کر رہے تھے، صحیح، بچے کے سر کو حلق بھی کر رہے تھے، یعنی سر منڈا بھی رہے تھے، لیکن اس خون کی جگہ، بکری کے خون کی جگہ ہم کیا کرتے تھے؟ صحیح. زعفران سے اس کے سر کو خوشبودار کرتے تھے. صحیح صحیح، یعنی ذبح کی چیزیں تو لے لی گئیں، بھائی جو اچھی چیز تھی، جی، بکری کے جو سر پہ خون لگانے والا معاملہ تھا اس کو ہٹا دیا گیا. جی، صحیح، اس کی جگہ پر ایک دوسرا سبسٹیٹیوٹ دے دیا گیا کہ وہاں کیا کیا جائے؟ کیا بات ہے، خون لگانے کے بجائے ایک نجس چیز کو ہٹا کر خوشبو کا اس جگہ پر استعمال کیا سبحان گیا، اللہ، اور زعفران لگانے والا رواج جو طریقہ ہے اس کو رواج میں رکھا گیا. صحیح. اسی طرح زبردست. یعنی اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عقیقے کا جو رواج ہے وہ عربوں میں پہلے سے رائج تھا. اس کو جائز طریقے سے اچھی چیزیں اس میں ایڈ کر کے، اچھی نیتیں ایڈ کر کے اس کو اسلام کے بعد بحال رکھا گیا. صحیح ہے. اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی آپ ماشاءاللہ بڑی زبردست گفتگو فرما رہے ہیں، ایک چیز جو میرے ذہن میں ابھی فی الوقت آ رہی ہے کہ دیکھیں کوئی اچھی چیز ہوتی ہے نا، اگر اس کے اندر کوئی خراب چیز مل جاتی ہے جی تو پوری کی پوری اچھی چیز کو ختم نہیں کیا جاتا نا، جی وہ خراب چیز کو دور کیا جاتا ہے. جی. ایسی جو لوگ اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں معمولات اہل سنت پر یا افعال اہل سنت پر، جو لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، ان کی وجوہات بھی کہیں نہ کہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں کچھ ایسے رسم و رواج داخل ہو جاتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں. جی. تو اب ان غلط رسم و رواج کو ختم کیا جائے گا، نہ کہ معمولات یہ حدیث پاک ہمارے لیے کتنی رہنمائی کر رہی ہے. صحیح. کہ کوئی بھی چیز سرے سے ناجائز اور حرام نہیں. صحیح. اگر کچھ چیزیں اس کے اندر ایسی ہوں جو اسلام کے اصول سے ٹکرا رہی ہوں تو ان چیزوں کی وجہ سے اس کو حرام قرار دے دیا جائے گا. اگر کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی چیز رواج میں ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، انوالو نہیں ہے کہ جو دین کے، شریعت کے اصولوں سے نہیں ٹکرا رہی ہے، تو اس کو ناجائز سرے سے نہیں کہا جائے گا. اچھی چیزوں کو برقرار رکھنا ہے. ناظرین، اگر ناک پر مکھی بیٹھ جائے گی تو مکھی کو اڑانا ہے، ناک کو نہیں کاٹنا ہے. جی. تو جو اچھی چیزیں ہیں ان کو بری چیزوں سے پاک کر کر ان پر عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ اچھی چیزوں کو بھی بندہ ختم کر دے. ایک اور حدیث پاک ہے عقیقے کے متعلق، ان سلمان ابن عامر الضبی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سلمان بن عامر ضبی آپ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مع الغلام عقیقۃ، ہر غلام کے ساتھ عقیقہ ہے. اچھا. ہر غلام کے ساتھ یعنی ہر بچے کے ساتھ عقیقہ ہے. فَأَحْرِقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيتُوا عَنْهُ الْأَذَى. کیا بات ہے. تو اس بچے سے ذبح، اس بچے کے طرف سے بکری کو
ذبح کرو اور اس سے تکلیف دہ چیز کو, اذیت اور گندگی والی چیز کو صحیح دفع کر دو. تو یہ جو الاذا والا لفظ جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا, جس کا مطلب ہوتا ہے گندگی, تو اس کے حوالے سے شارحین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یا تو سر کے بال ہیں, اس سے مراد یا تو سر کے بال ہیں. یعنی بچے کی جب ولادت ہوتی ہے, بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, آلائش میں لتڑا ہوا ہوتا ہے, گندگی میں وہ لتڑا ہوا ہوتا ہے. وہ جب باہر آتا ہے تو اگرچہ دائی جو ہوتی ہے بچے کو باقاعدہ اچھے طریقے سے غسل دیتی ہے, لیکن پھر بھی حدیث پاک میں یہ حکم دیا گیا کہ جب بچے کی ولادت ہو تو اس کے سر کے بال کیا کر دیے جائیں, مونڈ دیے جائیں, تاکہ آلائش سے جو لتڑا ہوا تھا, گندگی کے ساتھ جو تھا, اگرچہ غسل دیا گیا پھر بھی اس بال میں گندگی موجود ہے, تو اس بال کو کیا کیا جائے, دور کر دیا جائے. یعنی عقیقے کے دن کیا کرتے ہیں ہم, سر کو بھی منڈا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح بعض شارحین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ختنہ ہے, یعنی ختنے کے ذریعے سے بھی ختنہ کر کے گندگی کو کیا کر دیا جائے, دور کر دیا جائے. جی ماشاءاللہ. تو ان سب چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے, اور یہ احادیث تھیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ بیان کی گئی, اور زبردست انداز میں عقیقے کے بارے میں جو رہنمائی کی گئی کہ کس انداز میں ہوتا ہے اور کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور بالوں کو دور کیا جاتا ہے, پھر ختنہ کروایا جاتا ہے, اس کے اپنے الگ فائدے ہیں, پورے پروگرام ہو سکتے ہیں اس پہ ختنے پہ. اور اب عقیقے پہ ہی واپس آتے ہیں. عقیقے کے جو اصل میں کچھ لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ عقیقے کے آخر فائدے کیا ہیں. یعنی بندہ ٹھیک ہے, اس نے ایک جانور, ایک بکرا لیا اور اس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا, اور پھر اس کے گوشت کو فقیروں میں, مسکینوں میں تقسیم کر دیا. یوں بظاہر جو ہے دوسروں کا تو فائدہ ہو گیا, لیکن عقیقے سے کچھ فائدے وغیرہ ہوتے. جی ایک اور حدیث پاک ہے انشاءاللہ, اس کے ذریعے سے ہم ان کے فوائد اور عقیقہ کس دن کرنا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم اس حدیث پاک کے ذریعے سے سننے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. حدیث پاک ہے, کلو غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمى. یہ حدیث پاک جو ہے وہ سنن ابی داؤد کی ہے. یعنی ہر غلام, ہر بچہ اپنے عقیقے میں گروی ہوتا ہے, ہر بچہ اپنے عقیقے میں گروی ہوتا ہے, گرفتار ہوتا ہے. تو اس بچے کی طرف سے 7ویں دن, اس بچے کی طرف سے, یعنی جس بچے کی ولادت ہوئی اس بچے کی طرف سے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے گا, یعنی بکری بکرا ذبح کیا جائے گا. پھر اس کے سر کو مونڈا جائے گا اور 7ویں دن ہی نام بھی رکھا جائے گا. یہ سارے کام 7ویں دن کیے جائیں گے. اب یہاں پر سوال اعظم بھائی یہ اٹھتا ہے کہ عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن ہی کرنا ہے یا اس سے پہلے کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر کسی نے نہیں کیا 7ویں دن تو وہ کیا کرے. اگر کوئی بچہ تھا, اس کا عقیقہ نہیں کیا گیا, وہ انتقال کر گیا, اب اس کا کیا حکم ہے. بہت ساری چیزیں اس حدیث پاک کے ضمن میں ہمیں سمجھنے کو مل سکتی ہیں. اگر کسی بچے کا عقیقہ 7ویں دن سے پہلے ہی کیا گیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس بچے کا عقیقہ ہو جائے گا. ہاں, اور یہ ضروری نہیں کہ 7ویں دن ہی کیے جائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے سیرت کی کتابوں میں بھی آتا ہے, مولد منقوص ایک کتاب ہے, اس کے اندر لکھی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کو 7ویں دن ہو گئے تو سیدنا عبد المطلب آپ جو تھے, آپ نے کیا کیا, سب کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے جانور کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد سب کو بلایا, دعوت دی اور انہیں کھلایا, اور اس طرح عقیقے کے جو معاملات تھے وہ کیے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے بعد میں خود اپنا عقیقہ کیا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 7ویں دن کرنا ضروری نہیں اور 7ویں دن کرنا یہ افضل بھی ہے. افضل ہے. اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ کسی نے 7واں دن نہیں عقیقہ وہ کر نہیں پایا تو اپنے زندگی کے ہر 7ویں دن میں وہ چاہے تو کر سکتا ہے. یعنی
7वां दिन अगर मिस हुआ तो 14वें दिन करे, अगर वो भी मिस हुआ तो 21वें दिन करे, वो भी मिस हुआ तो یعنی 7 دن کے بعد جو ہے وہ جوڑتا جائے. صحیح صحیح. اب اپنے فوائد کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ بچہ جو ہے وہ اپنے عقیقے کے ساتھ گرفتار ہوتا ہے, گروی ہوتا ہے. رہینہ والا لفظ ہم نے حدیث پاک میں سنا بھی تھا, ہے نا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دنیاوی آفات اور بلاؤں کے ہاتھوں میں گرفتار ہوتا ہے. ایسے ہی جیسے کہ اگر کوئی آدمی قرض کے لیے کسی قرض بطور قرض کسی کو کوئی اماؤنٹ دیتے تو اب مالک جو ہے بظاہر اس پیسے سے نفع حاصل نہیں کر سکتا. تو بالکل اسی طرح بچہ جو ہے وہ بلاؤں کے اور دنیاوی آفات میں کیا ہوتا ہے, گرفت ہوتا ہے. اور جیسی عقیقہ کیا جاتا ہے وہ دنیاوی آفات اور بلاؤں سے کیا ہو جاتا ہے, اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک اور تشریح یہاں پر بیان کی جاتی ہے کہ جس بچے کا عقیقہ والد استطاعت رکھتا تھا اور کوئی عذر بھی نہیں تھا, اس کے باوجود اگر کسی بچے کا عقیقہ نہیں کیا گیا تو وہ والد جو ہے, والدین شفاعت سے جو ہے وہ محروم ہو جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی وہ والدین بچے کی شفاعت سے کیا ہو جائیں گے, محروم ہو جائیں گے. یعنی وہ بچہ اپنے والدین کی شفاعت نہیں کر سکے گا. یہاں پر کچھ اور مسائل بھی ہیں کہ جو بچہ قبل بلوغ مر گیا, صحیح, قبل بلوغ مر گیا, عقیقہ کیا گیا تھا اور بالغ ہونے سے پہلے مر گیا, یا باپ کے اندر باپ استطاعت نہیں رکھتا تھا عقیقے کی, یا 7ویں دن سے پہلے ہی مر گیا. اچھا, 3 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بچہ 7ویں دن سے پہلے ہی مر جائے, صحیح ہے, اور دوسری صورت یہ ہے کہ والد کے اندر عقیقہ کرنے کی استطاعت نہ ہو, صحیح, یا بچہ قبل بلوغ مر گیا اور عقیقہ کیا گیا تھا. تو ان تینوں صورتوں میں بچہ جو ہوگا وہ والدین کے لیے شفاعت کرنے کا حقدار ہوگا, وہ شفاعت کرنے کی صلاحیت رکھے گا. اگر جو شروع میں آپ نے بیان کیا تھا کہ والد صاحب کے پاس طاقت بھی ہے, ساری چیزیں بھی ہیں, وہ کر بھی سکتا ہے, 7واں دن گزر بھی گیا ہے, وہ ساری چیزیں بھی ہیں, پھر بھی بلا وجہ شرعی عقیقہ روکا گیا, نہیں کیا گیا, تو پھر وہ بچہ شفاعت سے وہ محروم ہو جائے گا. یعنی وہ والدین جو ہے وہ شفاعت سے محروم ہو جائیں گے. یعنی بچہ تو ہے ان کے بظاہر, ان کا بظاہر بچہ تو ہے, لیکن جس طرح قرض دیتے وقت جو قرض دینے والا ہے جو مال اس نے قرض میں دیا اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتا, بالکل اسی طرح بچہ ہے, شفاعت بھی کر سکتا ہے, لیکن عقیقہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ شفاعت سے نہیں کر سکے, محروم ہو جائے گا. شفاعت یعنی تو اتنے سارے, ایک تو دنیاوی فائدے تو ہیں ہی اپنی جگہ, اخروی فائدے بھی ہیں. ناظرین دیکھیں, عقیقہ کرنے سے دنیاوی پریشانیاں, آفات اور بلائیں جو دور ہو رہی ہیں. جیسے بچہ جو ہے وہ رہن رکھا جاتا ہے, گروی ہوتا ہے, یعنی بلاؤں سے قید میں ہوتا ہے, تو عقیقہ کرنے کے بعد ساری بلائیں دور ہو جا رہی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اخروی فائدے بھی مل رہے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے اپنے والدین کی شفاعت بھی کر سکے گا. یہ چیز مجرب بھی ہے کہ کئی ایک لوگوں کا بیان بھی کرنا تھا کہ عقیقہ ہم نے نہیں کیا تھا, کئی ساری پریشانیاں تھیں, حالانکہ ہمارے اندر عقیقہ کرنے کی استطاعت تھی. پھر اچانک ذہن میں آیا کہ شاید ہم نے عقیقہ نہیں کیا, عقیقہ ان کے نام سے کیا گیا تو ساری مصیبتیں, آفات جو ہیں وہ دور ہو گئی, اور اس کی برکت سے بہت ساری چیزیں اچھی ہونے لگ گئی. صحیح ہے. تو یہ چیز بہت ضروری بھی ہے اور ہمیں کرنی بھی چاہیے. اور ایک سوال صوبان میں یہ بھی آتا ہے, اور شاید کافی پوچھا بھی جاتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی دونوں میں کوئی فرق ہوتا ہے ان کے عقیقے کے معاملے میں, کہ بھئی لڑکے کے لیے 1 بکری یا 2 بکری, لڑکی کے لیے 1 سے زائد یا 1, یا دونوں میں کوئی فرق ہوتا ہے یا برابر ہوتے ہیں دونوں کے لیے؟ احادیث میں اس کے حوالے سے اعظم بھائی روایتیں بہت ہیں, مختلف ہیں. صحیح ہے. میں کچھ روایتیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو امام حسن اور امام حسین کے حوالے سے جو روایتیں کتابوں میں موجود ہیں, احادیث کی کتابوں میں, ان کو بیان کر دیتا ہوں. پہلی حدیث پاک ہے, عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عق عن الحسن والحسین کبشن رواہ ابو داود. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین ان کی جانب سے ایک ایک بھیڑ عقیقے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. یہ روایت ہے ابو داؤد کی. اور ایک اور روایت ہے وعند النساء کبشین کبشین. کیا بات ہے. ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کی جانب سے دو دو بھیڑ صحیح ذبح کیے. تو حسنین کریمین کے حوالے سے جو کتابوں میں جو روایتیں ملتی ہیں وہ مختلف ہیں، 3 طرح کی ہیں. کچھ روایتوں میں صرف بکری کا ذکر ہے، بکری یا بکرے کا ذکر ہے، اور کچھ روایتوں میں 2 بکری بکرا ذبح کرنے کا ذکر ہے، اور کچھ روایتوں میں 1 بکری یا بکرا ذبح کرنے کا ذکر ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکے کی جانب سے 2 بکرے ذبح کرتا ہے تو یہ افضل ہے، بہتر ہے. اور اگر ایک ہی بکرا یا بکری ذبح کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، عقیقہ اس کا ہو جائے گا. اور احادیث میں لڑکی کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ اس کی طرف سے 1 بکری ذبح کر دیا جائے یا 1 بکرا ذبح کر دیا جائے. صحیح، یعنی دونوں کی طرف سے ہم ایک ایک بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 ہونے چاہیے اور لڑکی کی طرف سے 1. کیونکہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 کرنا بھی ثابت ہے، 1 کرنا بھی ثابت ہے. تو 2 کریں گے تو افضل اور 1 کریں گے تو جائز، عقیقہ ہو جائے گا. صحیح ہے، صحیح ہے. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے اور جو افضل ہے اسی کے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے. وقت تو اختتام کی جانب ہے. سوچا تو تھا یہ کہ اذان کے ٹاپک پہ بھی کچھ کلام کیا جائے، کیونکہ اذان جو ہوتی ہے وہ بھی بلاؤں کو دور کر رہی ہوتی ہے. اور وہ کیوں ہوتی ہے؟ بچے کے کان میں اذان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیوں ہوتی ہے اذان، اس کی وجوہات وغیرہ انشاءاللہ پھر کبھی اس ٹاپک پہ بھی کلام کرنے کی کوشش کریں گے. وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مزید کلام کو اور کنٹینیو کیا جائے. جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بے حد خیال رکھیے. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ.